بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زالے سکندر۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی زندگی بامقصد اور مقاصد مثبت ہوں، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مثبت سوچ، برننگ ڈیزائر اور مستقل مزاجی نہایت ضروری ہے۔ ان صلاحیتوں کی وجہ سے آپ مشکل سے مشکل سفر کو بھی بآسانی طے کر لیتے ہیں اور بالآخر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس شرط صرف اتنی سی ہے کہ آپ مثبت سوچ کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ بس چلتے رہیے، کیونکہ چلتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس شرط کو پورا کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی کو تبدیل کیا بلکہ اور بھی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہوئے ان کی خوشیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ جی ہاں، نورین اسلم صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ جی آج کل ہم ایک تو جو گزشتہ 32 سال سے میں لکھ رہی تھی بکس وغیرہ، تو ان کو ہم چھپوا رہے ہیں۔ پھر اس میں ہم اپنے اٹک میں ایک اولڈ ایج ہوم اور ایک آرفن ایج ہوم بچوں کے لیے ساتھ میں تعمیر کروا رہی ہوں۔ ساتھ شجرکاری کا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا سلسلہ ہے، تو وہ درخت وغیرہ لگوا رہے ہیں، کیونکہ درخت آج جو مین انفراسٹرکچر ہے آکسیجن کا، اس کا اور کوئی متبادل حل نہیں ہے، تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کہ درخت لگوائیں۔ تو اب تک ہم تقریباً 45,000 درخت لگوا چکے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کے شیلٹر میں، تو ماشاءاللہ یہ سلسلے ہیں جاری۔ اچھا، اتنے سارے کاموں کو آپ مینیج کیسے کر لیتی ہیں؟ زالے سکندر، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں بھی اگر ہم سکون اور امن کے ساتھ اپنے وقت کو استعمال کریں مینیج کر کے، تو بہت سارے کام مینیج ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ کرتی تھی کہ صبح 9 سے 2 بجے تک ٹائم دیتی تھی کاؤنسلنگ کے لیے، اور تقریباً فجر سے کچھ دیر پہلے میں 3-4 صفحے اپنی بکس کے لکھ لیا کرتی تھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب کام بڑھتے گئے تو ان کو مینیج کرنا بھی آسان ہوتا گیا، تو آسانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے کہ اسی نے یہ توفیق بخشی ہے، کیونکہ وہ جو کام ہم کرتے ہیں اسی میں ہمیں بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توفیق بخشی کہ اب میں اتنے سارے کاموں کو آسانی سے مینیج کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بس شرمیلا سا تھا، اور اسی وجہ سے میں لکھنے کی طرف آئی کہ میں اپنی بات کو لکھ لیا کرتی تھی۔ تو بیان، چونکہ شرمیلا ہونے کی وجہ سے بچے جب نہیں بتا نہیں سکتے تو کچھ لکھ بھی لیتے، تو میں بھی ان بچوں کی طرح تھی، اور کچھ تھوڑی بہت شرارتیں بھی تھیں، ملا جلا بچپن تھا بس۔ اچھا، یعنی کہ جذبات کے اظہار کے لیے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ جی جی۔ اسکول کی کوئی دوست جو آج تک یاد ہو آپ کو؟ میری دوست زوبی مجھے آج تک یاد ہے، اور ہماری دوستی قائم ہے۔ میری دوست فرخندہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ہمارا بچپن تو نہیں، یوں کہ کالج لائف کی بات کرتی ہوں، ایسا گزرا کہ ہم کہہ لیں کہ اپنے کالج میں اس وقت بھی لڑکیوں کی تربیت کے حوالے سے ہم گھومتے رہتے تھے کہ کوئی جہاں پہ پانی دیکھا کہ کوئی ضائع کر رہا ہے یا ایسا، تو اس کو ہم مینیج کرتے تھے کہ نہیں ضائع کریں، یا کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو ٹھیک نہیں ہے تو یا کبھی صفائی خود سے کرنا شروع کر دینا اور لڑکیوں کو ساتھ ملا لینا، تو یا کبھی آئس کریم والا ہمارے کالج میں آتا تھا وہ وین لے کے، تو اس کے ساتھ ہم مدد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر کینٹین میں چائے بنا کے ہم تینوں کھڑے ہو جاتے تھے اور چائے وغیرہ بنا کر تو لڑکیوں کو یعنی کہ بیچ دیتے تھے، کہہ لیں ان کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے۔ اس شعبے میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا؟ میں جب اس شعبے میں ایک کہہ لیں کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم کو پڑھ کے اس پہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے آئی ہوں۔ میرا بچپن سے کوئی ایسا، میں نہیں کہوں گی کہ میرا کوئی ایسا مقصد تھا یا مشن تھا یا میں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ بننا ہے، بس وہ اپنے پیارے نبی پاک کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں نے مڑا توڑا سا کاغذ اٹھایا، اسے میں نے پڑھا، تو ان 3 سیکنڈ میں میری سوچ تبدیل ہوئی، کیونکہ اس حدیث میں وقت کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ تو میں آج تک یہی کہوں گی کہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، میں نے جو بھی کیا اپنے وقت کو کوشش کی کہ بہتر سے بہتر استعمال کروں اور لوگوں کو استعمال کرنا سکھاؤں۔ اچھا، صحیح ہو گیا۔ اچھا، تو اس میدان میں آپ کا سب سے زیادہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ جو میرا ساتھ دیا وہ میرے وقت نے میرا ساتھ دیا۔
मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरी वालदैन की तरबियत ने साथ दिया कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना सिखाना है, तो मैंने कोशिश की है कि अपनी मदद आप करूं और अपनी मदद आप करना सिखाऊं। उसके लिए दूसरों की तरफ देखने के बजाय मैंने खुद से अपनी सुबह का आगाज करना, तैयार होके करना और अपने जहनी जिस्मानी तौर पे रेडी बैठ के तवज्जो देकर, और तवज्जो देने से ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, ये मैंने सिखाने की कोशिश की। तो साथ जो है वक्त ही देता है। अगर हम वक्त को, सबसे बेहतरीन साथी आपका वक्त है, और अगर हम मस्बत और अच्छा इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन साथी टाइम होता है। तो इस तरह कहते हैं कि एक अपना शेर सुनाऊंगी आपको। चल पड़ी हूँ अकेली ही राह हक पर, मेरा रब मेरा काफिला बनाएगा, जिसने हरफे कुन से तख्लीक की है कायनात, वो अब भी मोजज़ा दिखाएगा। ये सोच रखते हुए मैंने अपने सफर को रोजाना जारी रखा है। अब तक कितने लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर चुकी हैं? जैसे मैं अपने सांस नहीं गिन सकती, इस तरह मैं उनकी तादाद भी नहीं गिन सकती, क्योंकि ये गुज़श्ता 33 साल से ये सफर जारी है और मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं की। अच्छा, अचीवमेंट्स क्या क्या हासिल की हैं आपने? सबसे पहली जो अचीवमेंट हासिल होती है वो तो नफ्स मुतमइन्ना, के दिल का मुतमईन होना मुझे हासिल हुआ। तो इसमें ह्यूमन राइट्स वालों ने भी मुझे अवार्ड दिया, फिर और बहुत सारे गोल्ड मेडल हैं, फिर ये तो बहुत सारी दुनियादारी की चीजें हैं। दरअसल मेरा अब जो दिल और दिमाग है ना, वो थोड़ा सा इस लकीर को क्रॉस करता जा रहा है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप अकेले ही सफर पर निकली थी, लेकिन फिर जब आपको यानी कि शनाख्त मिली और आज आप इस मुकाम पे अपने आप को देखती हैं कि आपका एक नाम है, तो आप कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, और मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे फूलों भरी राह नजर आती है, क्योंकि मैंने कोशिश की है अपनी लाइफ में कि मैं फूल ही बीजूं, तो वो फूल ही नजर आते हैं। वो फूल उन हंसते मुस्कुराते उन लोगों के चेहरे हैं जिनको मैंने गाइड किया और उन्होंने अपनी जिंदगियों को बेहतरीन किया। तो वही मेरी जिंदगी का असासा है आगे चल के, वो ये दुआएं मेरा असासा है। थोड़ी सी पर्सनल गुफ्तगू कर लेते हैं। ड्रेसिंग में किस किस्म का ज़ौक जो है वो आप रखती हैं? मुझे बनाओ सिंगार का शौक है। मैं सुबह रोजाना अपनी अलमारी के पास खड़ी होती हूँ और मैं ऐसे आंखें बंद करके सोचती हूँ कि ये मैंने कपड़े पहने तो मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, तो फिर मैं इंतखाब कर लेती हूँ। काफी हंसमुख शख्सियत की मालिक लगती हैं आप। जी, मुझे इस बात की खुशी है कि खुद ब खुद ही मुझे वैसे हंसी आती रहती है। हंसी सिखाते सिखाते मैं खुद भी हंसने वाली बन गई। अच्छा, माशरे में घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो आप इसमें इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? ये तो इंसान के अपने ऊपर ही होता है, क्योंकि हमें इस्लाम ने भी सब्र तहम्मुल का दर्स दिया है। तो मैं जो अपने हिस्से का काम कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि मेरे पास जो आते हैं मैं उनकी निगहबान हूँ, उनकी मैं कह सकते हैं कि जिम्मेदार हूँ कि मैंने अपने हिस्से का काम किया कि नहीं। तो मैं उनको ये सिखाती हूँ कि आप माइंड योर 3 सेकेंड, उनको मैं ये पक्का पढ़ा देती हूँ पहाड़े की तरह कि आप माइंड योर 3 सेकेंड रखें, कि 3 सेकेंड तक नहीं बोलना, 3 सेकेंड तक जवाब नहीं देना, और 3 सेकेंड, सिर्फ 3 सेकेंड सोचना कि मैंने पॉजिटिव होके क्या जवाब देना। दाएं हाथ वाला जवाब दो, हरगिज बाएं हाथ वाला जवाब ना दो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, तो बस आप गलत जवाब ना दे, उसको ठीक कर लें। गलत बात भी आ रही है उसको पॉजिटिव कर लें, और 3 सेकंड के अंदर, क्योंकि इंसान का जो अल्लाह ताला ने दिमाग बनाया है वो ये कि इसमें 1 सेकंड के अंदर हजारों ख्यालात होते हैं, ख्यालात आ सकते हैं। इतनी कैपेसिटी दी है अल्लाह ताला ने माइंड को। तो अपने माइंड को 3 सेकंड के लिए रोकें, तो 3 सेकंड में आप बहुत अच्छे लेवल पे आके अच्छा बिहेव करके अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो वो झगड़ा पैदा होने के बजाय खत्म हो जाता है। तो मैं तो अपने पास आने वालों को यही सिखाती हूँ कि आप अपने अगर 3 सेकंड को बचाएंगे ना, 3 सेकंड को, तो आप अपने फ्यूचर को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने मालो दौलत को बचाएंगे, अपने ईमान को बचाएंगे, हर चीज को आप सेव कर लेंगे कि माइंड योर 3 सेकंड। अब आप बताएं कि इनकी इस्लाह किस तरह से की जा सकती है? मेरे पास अमूमन जो मसाइल आते हैं वो घरेलू झगड़े होते हैं, सास बहू का झगड़ा होता है, नंद भाभी का झगड़ा होता है, पड़ोसन का झगड़ा होता है, माँ बेटे का झगड़ा होता है, बस इस तरह के झगड़े होते हैं। तो उसमें सिखाते तो हम यही हैं कि आप अपने जिम्मेदार हैं, क्योंकि
جب میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے کوئی خاتون آئی ہیں اور ان کو تکلیف ہے کہ ان کی ساس اچھی نہیں ہے، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ کل آپ نے بھی ساس بننا ہے، اور آپ اپنی یہ بات اگر آپ کی والدہ آپ کو کہتی تو پھر آپ کیا جواب دیتی؟ تو جواب تو ان کے اپنے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم دل سے ان رشتوں کو وہ مقام دے دیں جو ہمیں دینا چاہیے، جیسے ساس کو اپنی ماں اگر ہم سمجھ لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں بھی تو کبھی سخت بات کہہ دیتی ہے، باپ بھی تو کبھی کہہ دیتا ہے، اور سسر کو اگر ہم ویسا ہی ٹریٹ کریں، میں انہیں یہ سکھاتی ہوں کہ اگر سسر کو آپ ویسا ٹریٹ کریں گے جیسے آپ اپنے والد کو دیکھ رہی ہیں، تو پھر آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو رشتوں کو ان کی اپنی جگہ پہ رکھنا ہی کامیابی ہے۔ اچھا، آپ کے کام کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر گزارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر میل کمیونٹی کے ساتھ بھی کام سلسلے میں جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، تو ایز اے وومین آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا رہا؟ جی زالے سکندر، پہلے تو یہ تھا کہ میں تقریباً 28 سال تک، جب تک میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے گھریلو کام میری ذمہ داری تھے، تو اس وقت تک تو میں نے باہر کی دنیا میں کام، میں نے گھر کے اندر ہی اپنا آفس رکھا ہے اور صبح 9 سے 2 بجے تک کا ٹائم دیا ہے، اور اپنے گھریلو خواتین کو ہی صرف اپنے پاس آنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ ایک عورت اگر سدھر جائے تو پھر ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل ان گھروں میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے 28 سال تک تو میں نے گھر کے اندر اپنا وقت گزارا ہے، صبح 9 سے 2 بجے تک۔ اب جو ہے، اب میرے چونکہ کام بڑھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، وہ کام کو بڑھا دیا میرے کو، تو اب میں ذرا آپ کو بتایا کہ جان مال اور وقت میں نے اپنا سارا ہی ڈیووٹ کر دیا، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جو مجھے آپ نے کہا کہ مسائل کیا پیش آتے ہیں، تو مجھے آج تک یاد نہیں کہ مجھے کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو۔ شاید یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی مشکلات کو حل کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہوں، تو مجھے مشکل نہیں پیش آتی۔ اچھا، آپ آج کی عورت کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یعنی وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہی بھی ہیں، کر سکتی تو ہیں، لیکن کر بھی رہی ہیں۔ ان کے لیے میں ایک نظم اپنی جو میں پڑھنا چاہوں گی، خواتین کے لیے میں نے لکھی ہے۔ کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے، اسے جینا ہے وقار کے ساتھ، اسے رہنا ہے اعتبار کے ساتھ۔ یہ پیغامبر نئی خوشی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے۔ یہ ماں ہے، اس کی تعظیم کرو، یہ ماں ہے، اس کی تعظیم کرو، ہے بیوی تو تحریم کرو۔ یہ بیٹی مثال کلی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے۔ یہ چاہے زمانہ ساتھ چلے، اس کے ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے۔ یہ ساتھی غمی خوشی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے۔ یہ عزت ہے، یہ چاہت ہے، یہ الفت ہے، یہ راحت ہے۔ یہ طالب ایک سخی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے۔ اس کے خواب نہ یوں مسمار کرو، اس کے خواب نہ یوں مسمار کرو۔ یہ پیار ہے، اس سے پیار کرو۔ یہ بھوکی ایک ہنسی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے۔ یہ بے کل روز ازل سے ہے، اور لڑتی روز اجل سے ہے۔ یہ بارش ایک جھڑی کی ہے، کیا خوب عورت نئی صدی کی ہے۔ میرے تو جذبات عورت کے لیے یہ ہیں کہ یہ ایک اعتبار ہے، ایک الفت ہے، ایک چاہت ہے۔ آپ اسے چاہت دیں، آپ اسے اعتبار دیں، یہ آپ کے لیے دنیا بدل کے رکھ دے گی۔ یہ اس کی ہمت پہاڑوں کو بھی سر کر جاتی ہے۔ پروگرام کے آخر میں چاہوں گی کہ آپ پاکستانی خواتین کے نام کوئی اچھا سا پیغام دیں۔ پاکستانی خواتین کیا، میں دنیا بھر کی خواتین کے نام یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، وہ موم کی طرح ڈھل جانے کا ہنر دیا ہے۔ عورت میں یہ ہنر ہے کہ وہ ڈھل جاتی ہے ہر ماحول میں، تو اپنے ماحول کے سانچوں کو خود پازیٹیو تیار کریں، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اور اپنی اولاد کے لیے محنت کریں، دعائیں کریں، انہیں وقت دیں، اور ان کو اچھے سانچوں میں ڈھالیں۔ میری تو تمام خواتین
کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے محنت کریں، کیونکہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ جو ہمارے معاشرے میں یا باہر کے بھی معاشروں میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ خاتون کی بحیثیت ماں، بہن، خالہ، مامی، چاچی، کوئی بھی رشتہ، ان کی عدم توجہی کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے. تو وہ میرا پیغام یہی ہے کہ وہ اپنی نئی نسل پہ، اپنے فیوچر پہ توجہ دیں. جی نورین صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آئندہ بھی ہمارا ساتھ دیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. امید کرتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں رہنمائی حاصل کی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان صالح سکندر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ